خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، غم فرصت میں تھے ٹھہر گئے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے ہیں وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جو باتیں کہنا مشکل ہوتا ہے وہ باتیں سہنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسرے میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین کاندھے پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہو تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو اللہ کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے انسان کی اصلاح ممکن ہی نہیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ وقت ازالہ نہ کر سکا جن کا، لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بار میں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی بھی شخص کو اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگی اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ زندگی سکڑ رہی ہے، موت اور قبر قریب ہو رہی ہے۔ اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں،
ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ یہ لمحے عشق و مستی کے سدا پابند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے۔ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پڑ جائے تو یقین کریں کہ 35 منٹ بیٹھ کر سوچوں گا اور صرف 5 منٹ میں اصل میں عمل کروں گا۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں۔ ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ برا وقت بہت کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ بات حالات کی نہیں تھی، وہ تو بدل بھی سکتے تھے۔ لہجہ دیکھا تھا اپنا، اس کے بعد بھی رکنا بنتا تھا میرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلایا جائے۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ زمانہ دیتا ہے مجھ کو زوال کی دھمکی، نہ جانے کون سا مجھ میں کمال رکھا ہے۔ زندگی میں کسی کے ساتھ کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان اپنے ساتھ نہ رہ سکتا ہو۔ مائیں بھی خوب ہیں، جب تک بیماری برداشت سے باہر نہ ہو جائے پتہ ہی نہیں چلنے دیتی۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔